یہ بات قابل توجہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. فرمایا کہ ایمان والو تم اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچا نہ کیا کرو اور اونچی آواز سے میرے محبوب کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے. اب یہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اس میں کوئی بے ادبی کا کلمہ بیان کیا؟ بولیے. کوئی گستاخی کی بات, حضور علیہ السلام کی کسی معجزے کا انکار ہے اس آیت کریمہ میں جس سے روکا گیا؟ حضور کے علم کی وسعت کا انکار, حضور کے حسن و جمال کا انکار, حضور کے تصرفات کا انکار, شفاعت کا انکار. ظاہراً حضور علیہ السلام کے کمالات میں سے کسی کمال کا انکار ہے, یا بے ادبی سے حضور کا نام لیا جا رہا ہے, یا گستاخی سے حضور کو پکارا جا رہا ہے نام کے اعتبار سے کہ گستاخانہ کلمہ بولا جائے؟ نہیں. یا ارشاد کیا فرمایا؟ ایمان والو اپنی آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچا نہ کرو, اور اس طرح اونچی آواز سے میرے محبوب کو بلاؤ بھی نہ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے. نتیجہ کیا ہو؟ ان تحبط اعمالکم, تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے, غارت ہو جائیں گے, رائیگاں چلے جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, اس طرح ختم ہو جائیں گے, نیست و نابود ہو جائیں گے جیسے تم نے وہ اعمال سرے سے کیے ہی نہ تھے. اب جو نقطہ یہاں میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ, مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ رفع صوت یعنی آقا کی بارگاہ میں آواز کا اونچا ہو جانا. اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ صرف حضور کی حیات ظاہری کے لیے ہی نہ تھا, آج میرے آقا کی جالیوں کے پاس بھی یہی حکم قائم ہے. حضور کی جالیوں کے پاس بھی یہی حکم رفع صوت کی منع کا قائم ہے. اہل ادب وہاں بھی اسی طرح بولتے ہیں, پست آواز کے ساتھ بولتے ہیں. فرمایا اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی, تم نے آواز اونچی کر لی تو تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. یہ رفع الصوت آواز کا اونچا ہونا دو صورتوں میں ہو سکتا ہے, یا کوئی گستاخی کی نیت سے آواز اونچی کرے اور اونچا بولے, یا گستاخی کی نیت کے بغیر اتفاقاً اونچا بول بیٹھے. یعنی یا استخفافاً اونچا بولے, رفع صوت ہو استخفافاً, گستاخی کی نیت سے, حضور کی شان اقدس کو گھٹانے کی نیت سے, یا مطلقاً اونچی آواز کر بیٹھے حضور کی بارگاہ میں, آواز سے اونچی آواز ہو جائے. دو ہی صورتیں ممکن ہیں نا. اب جو نقطہ میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ, اس آیہ کریمہ نے کوئی شرط لگائی ہے کہ جو شخص گستاخی کی نیت سے اور حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں تنقیص کرنے کے خیال سے آواز اونچی کرے اس کے اعمال ضبط ہوں گے, اور جو گستاخی کی نیت کے بغیر یوں ہی حضور کی آواز سے آواز کو اونچا کر بیٹھے اس کے اعمال ضبط نہیں ہوں گے. کوئی فرق قائم کیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں؟ کوئی فرق ہے اس آیت کریمہ میں؟ نہیں. فقط حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اور خطاب اہل ایمان سے ہے, اور اہل ایمان سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ استخفافاً آواز حضور کی آواز سے اونچی کریں گے. یعنی گستاخی اور تنقیص نبوت کی نیت سے اپنی آواز آقا کی آواز سے اونچی کرے, اہل ایمان سے یہ گمان نہیں کیا جا سکتا. قرآن نے مطلقاً رفع صوت سے منع فرمایا, اور فرمایا مطلقاً اگر میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو گئی اور تم نے اونچی آواز کے ساتھ میرے محبوب کو اس طرح بلا لیا جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو, اور یہ مماثلت پیدا ہو گئی کجہر بعضکم لبعض, جیسا برتاؤ دوسروں کے ساتھ ہے اسی طرح کا برتاؤ میرے محبوب سے ہو گیا. یعنی برتاؤ میں تم نے میرے محبوب کو دوسروں جیسا سمجھ لیا, مثلکم, برتاؤ میں تم نے میرے محبوب کو دوسروں جیسا سمجھ لیا, اس طرح اونچا بول پڑے. اور تنقیص و استخفاف اور گستاخی کی نیت کے بغیر تم نے میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز اونچی کر لی بغیر امتیاز کے. فرمایا ان تحبط اعمالکم, مجھے اپنی عزت کی قسم تمہارے حج ہیں تو وہ بھی تباہ ہو گئے, روزے ہیں وہ بھی تباہ ہو گئے, زکوٰۃ ہے وہ بھی تباہ ہو گئی,
استغفار بھی گئے، تہجد بھی گئے، عمر بھر کے اعمال بھی گئے، تقوی بھی گیا، صالحیت بھی گئی، عبادتیں بھی گئی، سجدے بھی گئے، رکوع بھی گئے۔ باری تعالیٰ کیا گستاخی ہو گئی؟ حج چھوٹا سا عمل ہے، انسان پوری زندگی میں ایک بار اس پر فرض ہے حج، ایک بار، اسی طرح ہے نا؟ تو ساری زندگی میں اس غریب نے ایک بار حج کیا، بڑی محنت کے ساتھ قربانیاں کی، سارے فرائض مناسک ادا کیے، حج کیا، دنیا اسے حاجی کہنے لگی۔ کسی خوش نصیب کو ہر سال حج نصیب ہوا، 100 سال عمر پائی، یہ بات قابل توجہ ہے، 100 سال عمر پائی، 100 حج کیے۔ ایک شخص ساری زندگی صبح روزہ رکھتا رہا، یہ بات قابل توجہ ہے، اور ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتا رہا، صائم الدہر اور قائم اللیل تھا، عمر بھر زکوٰۃ دی، صدقات دیے، کروڑوں اربوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، غریبوں کی مدد کی، ہزاروں لاکھوں کے اعتبار سے روزانہ تسبیحات اور مہانہ پڑھتا رہا، اللہ اللہ کیا، سارے اعمال کے اتنے ذخائر، اتنے انبار جمع کیے کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ یہ سارا کچھ کر کے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز اونچی کر دی، اور حضور کو اسی طرح بلا بیٹھا جس طرح ایک دوسرے کو عام انسان کو بلایا جاتا، گویا برتاؤ میں حضور کو دوسروں جیسا سمجھ لیا، برتاؤ میں حضور کو دوسروں کی مثل سمجھ لیا۔ اب میری بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ کام کر بیٹھا، زبان سے کوئی کلمہ گستاخی کا نہیں نکالا، بے ادبی کا نہیں نکالا، نبوت کا انکار نہیں کیا، رسالت کا انکار نہیں کیا، حکم کا انکار اور انحراف نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، فقط آواز اونچی کر بیٹھا۔ قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم، اللہ پاک نے اس کی ساری زندگی کے اعمال سے نگاہ پھیر لی، فرمایا لے جاؤ جہنم میں ڈالے تمہارے سارے اعمال، کوئی ضرورت نہیں، سب اعمال غارت گئے۔ وانتم لا تشعرون، اور سزا کیا ہے؟ سزا کیا ہے؟ کہ اگر پتہ چل جائے نا کہ میرا سارا کچھ برباد گیا تو انسان فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ سزا دیکھیے بھئی، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے اعمال تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اللہ آپ سے ناراض ہو گیا، اگر یہ پتہ چل جائے تو رو دھو کے توبہ کر لیں گے کہ نہیں؟ روئیں گے، آنسو بہائیں گے، توبہ کریں گے، اللہ کو منا لیں گے۔ اگر پتہ چل جائے کہ اللہ روٹھ گیا، ناراض ہو گیا، تو رو دھو کے منا لیں گے یا نہیں منائیں گے؟ توبہ کر لیں گے نا۔ فرمایا تم اگر ہر قسم کا گناہ کرو اور میں روٹھ جاؤں تو مجھے منا لینے کا موقع موجود ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی گستاخی کرو سارے اعمال تباہ کر دوں گا، تمہیں خبر بھی نہ ہونے دوں گا کہ کہیں رو کے مجھے منانے کی کوشش نہ کر بیٹھو۔ سنو، جو میرے مصطفیٰ کا گستاخ ہے اسے پتہ بھی نہ چلے، تاکہ کہیں توبہ نہ کر لے کہ میں اس سے ایسا روٹ گیا کہ توبہ کی بھی اجازت نہیں ہے، توبہ کا بھی موقع نہیں ہے کہ میرے محبوب کی گستاخی کر لی۔ وانتم لا تشعرون، تمہیں علمی شعور ہی نہ ہوگا، تم اسی طرح ڈینگے مارتے پھرو گے، مگر معاملہ صاف ہو چکا ہوگا۔ آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیے اول سے آخر تک، کئی مقامات پر حبط اعمال کا ذکر آیا ہے قرآنی آیات میں، اور ہر جگہ یہ علامات کفر میں سے ہے، یعنی اعمال کا غارت جانا یہ کیا ہے؟ کفر کی علامتوں میں سے ہے۔ پورے قرآن کو پڑھ لیں، اللہ نے کافروں اور مشرکوں کے لیے اعمال کا غارت جانا بیان کیا، اور یہاں فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال سب غارت گئے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ حضور کی گستاخی کو قرآن مجید نے کفر قرار دیا، گستاخی کو کفر قرار دیا۔ اب یہاں فرق ہوگا، اگر اس نے استخفافاً گستاخی کی نیت سے آواز اونچی کر بیٹھا تھا تو وہ کافر ہو گیا اور بوجہ کفر اعمال غارت گئے، اور اگر گستاخی کی نیت سے آواز اونچی نہ ہوئی، یوں ہی آواز اونچی کر بیٹھا، غلطی سے آواز اونچی کر بیٹھا، تو پھر وہ کافر تو نہ ہوا، عمل کفر نہ ہوا، بلکہ مفضی الی الکفر ہوا۔ کافر نہ ہوا بلکہ کفر کے راہ پر چل پڑا، کفر کے راستے پر چل پڑا، مگر اعمال کفر کی صورت میں بھی غارت ہوئے اور عدم کفر کی صورت میں بھی غارت ہوئے۔ اعمال نہ اس کے بچے نہ اس کے بچے، تو پتہ چلا کہ اعمال کا ختم ہونا وہ یہاں بوجہ کفر نہیں ہے، بوجہ گستاخی مصطفیٰ ہے، بوجہ گستاخی مصطفیٰ ہے۔ آواز اونچی ہو گئی میرے محبوب کی آواز سے،
لے جاؤ اب تمہارے اعمال کو میں جہنم میں ڈالنا. یہ ساری نمازیں، سارے روزے، عبادتیں، اللہ اللہ، یہ تو دیے اس لیے تھے کہ میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، ورنہ مجھے تمہارے سجدوں کی حاجت ہے، تمہاری تسبیحوں کا محتاج ہوں. یہ تو سب کچھ اس لیے دیا تھا کہ سلیقہ آ جائے تمہیں میرے محبوب پر ایمان لانے کا. اور ایمان میرے محبوب کا سراسر ادب کا نام ہے. اگر وہ ادب نہ رہا تو پھر تمہارے باقی معاملات سے مجھے کوئی غرض نہ رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا جس طرح ادب حد سے بڑھ کر کرنے کا حکم ہے، اس طرح حد سے بہت پیچھے ایک ادنا سی بے ادبی اگر گستاخی ہو جائے کہ عام ذہن اسے گستاخی بھی نہ سمجھے تو حضور کی بارگاہ میں وہ بھی بے ادبی ہے، وہ بھی بے ادبی، اور قرآن اسے بھی گوارا نہیں کرتا.